السلام علیکم گائز. آج ہم ڈسکس کریں گے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن سارک کو، اور اس کے 4 چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے. سرکمسٹانسز لیڈنگ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف سارک، اچیومنٹ، اٹس لمیٹیشن اور کنکلوژن. برِ صغیر میں علاقائی تعاون کی مقامی تنظیم کے حوالے سے ضرورت بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، اور 70 کی دہائی سے پہلے اس کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا. اس خطے میں برطانیہ کی حکومت رہی تھی اور علاقائی تعاون پر تجربہ پہلے سے تھا، اور یہاں کے ممالک یہ چاہتے بھی تھے کہ ایک مقامی ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو علاقائی تعاون کے شعبے میں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکے. خطے میں علاقائی تعاون کی مثالیں بھی موجود تھیں، جیسے کہ 1950 میں کولمبو پلان تھا، اور 1966 میں ایشین ڈیولپمنٹ کا قیام بھی انہی ریجنل کوآپریشن کی کوششوں کی وجہ سے عمل میں آیا تھا. لیکن اس راستے میں واحد رکاوٹ پاک بھارت تعلقات تھے، اور 1972 کے شملہ ایگریمنٹ نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا کو بحال کرنے میں مدد دی. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت کو لے کر ہوا تھا، اس نے بھی اس اعتماد کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا. اور 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے ساتھ ہی اس خطے میں ایک تیسری قوت بھی سامنے آئی، جس کی وجہ سے علاقائی تعاون کے لیے اہمیت اور اس کی ضرورت اور زیادہ ریلیونٹ ہو گئی. اور اس دہائی میں ان تینوں ممالک کے درمیان تجارت اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور ٹورزم کو لے کر بہت سارے معاہدے بھی ہوئے. 1980 کی دہائی میں جنوبی ایشیا کے سربراہان کے متعدد ملاقاتوں کی وجہ سے علاقائی تعاون تنظیم کے قیام کے لیے راہ مزید ہموار ہو گئی، اور بالآخر سارک ڈیکلیریشن 1983 میں اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے مقاصد اور اصولوں کا تعین کیا گیا، اور رسمی طور پر 8 دسمبر 1985 کو بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، مالدیوز اور سری لنکا اس کے فاؤنڈنگ ممبرز بن گئے. اس کے بعد ہے سارک جرنی کے اسٹیبلشمنٹس کے بعد سے اس کا جرنی کیسا رہا. تو 1987 میں کھٹمنڈو میں اس کا صدر دفتر قائم کیا گیا، اور ایڈاپشن آف انٹیگریٹڈ پروگرام کے تحت زراعت، دیہی ترقی، مواصلات، صحت اور خانہ آبادی کے شعبوں میں تعاون پر زور دیا گیا. اور اس کے بعد ان شعبوں میں خاطر خواہ تعاون کی ترقی کو دیکھتے ہوئے سارک کے ایجنڈا میں اضافہ کر دیا گیا. اس میں پاورٹی ایلیویشن، انوائرمنٹ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ کے ایریاز کو بھی شامل کر دیا گیا. 2007 میں افغانستان کو 8ویں ممبر کے طور پر سارک میں شامل کیا گیا، اور دہشت گردی، قدرتی آفات، ماحولیاتی تبدیلی کے فیلڈز میں تعاون کو اور ریجنل کارپوریشن کو بھی بڑھا دیا گیا. اس کے علاوہ تمام ممبران کی باہمی مشاورت سے اور رضامندی سے سارک ویژن 2020 ترتیب دیا گیا، جس کا مقصد ایک ترقی یافتہ، پراسپیرس اور سٹیبل پیسفل ساؤتھ ایشیا کا قیام تھا. لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، کیونکہ ممبر کنٹریز کے درمیان پولیٹیکل ٹینشنز اور اعتماد کی کمی کی فضا بہرحال موجود رہی تھی. اور ساتھ ہی 2019 میں کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے اس بات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی کہ علاقائی تعاون اس طرح کی جو پینڈیمکس ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں سارک کی اچیومنٹ کی طرف. تو سارک کی وجہ سے اکنامک اور پولیٹیکل کوآپریشن امنگ دا ممبر کنٹریز یہ انکریز ہوا. ٹریڈ، کنیکٹیوٹی اور سوشل ڈیولپمنٹ کے ایریاز میں اچھی پروگریس ہوئی. انہینس ریجنل آئیڈینٹی اینڈ اویئرنیس، پروموشن آف پیس اینڈ سیکورٹی ان دا ریجن، کسی حد تک پیس اینڈ سیکورٹی کو انشور کیا گیا. اسٹیبلشمنٹ آف دا ریجنل انسٹیٹیوشن اینڈ انیشیٹیوز جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے. فار ایگزامپل ایک انسٹیٹیوشن بنایا گیا جو کہ تمام ممبر کنٹریز کے جو پبلک سروس کمیشنز ہیں ان کی ایک پیرالل تنظیم بنائی گئی، جو یہ دیکھتی ہے کہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے بیسٹ سلیکشن پروسیس اور ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو فورم استعمال کیا جاتا ہے.
اب آ جاتے ہیں اس کی لمیٹیشنز کی طرف. تو لمیٹیشنز میں ہے کہ پولیٹیکل ٹینشن جو خاص کر میں انڈیا اور پاکستان کے مابین ہے، اس نے سارک کے پروسیس کو کافی دفعہ ڈیریل کرنے میں کردار ادا کیا ہے. جیسے کہ 2019 میں سارک سمٹ کینسل ہوگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اس کے علاوہ امپلیمنٹیشن کا میکانزم جو سارک کنٹریز کے ممالک میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا افیکٹو نہیں ہے. اور اس کے بعد سلو پیس آف اکنامک انٹیگریشن اینڈ ٹریڈ لبرلائزیشن، لمیٹڈ فوکس آن ایڈریسنگ کامن چیلنجز لائک پاورٹی، انیکویلٹی اینڈ کلائمیٹ چینج. اس کے بعد نیڈ فار گریٹر ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان سارک ڈیسیجن میکنگ پروسیس. اب آ جاتے ہیں اپنے کنکلوژن کے اوپر کہ سارک ایز این انسٹیٹیوشن کیسے رہی ہے، کیسے ایکٹ کیا ہے. The SARC has made significant achievement in promoting regional cooperation and development in South Asia. However, it continues to face challenges due to political tensions and limitation in its institutional framework. Continued commitment and cooperation from member states are necessary for SARC to reach its full potential and contribute to a more prosperous and stable South Asia. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سارک، اس کی تھوڑی سی ہسٹری اور اس کی ضرورت، اہمیت اور اس کا اب تک کا سفر. امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.